جامعۃ الامام الالبانی مغربی بنگال میں امیر جمعیت اہل حدیث ہند فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ کا ورود مسعود 11 و 12 مئی 2024 یعنی سنیچر و اتوار کا دن جامعۃ الامام الالبانی مغربی بنگال کے لیے یادگار دن ہے۔ دراصل ان دو دنوں میں جامعۃ الامام الالبانی کے طلباء و طالبات کو امیر جمعیت اہل حدیث ہند فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ سے اکتساب فیض کا زرعی موقع میسر ہوا ہے۔ شیخ کی علمی باتوں سے یہاں کے اکثر افراد فیض یاب ہوئے ہیں۔ الحمدللہ شیخ نے جامعۃ الامام الالبانی کے تمام شعبوں جیسے کلیہ شریعہ قسم البنین، کلیہ خدیجہ شرعیہ قسم البنات، مرکز زید بن ثابت قسم التحفیظ اور الہدیٰ برائٹ مشن کی بھی زیارت فرمائی ہے، جس کی تفصیل یوں ہے کہ سنیچر کی شام جب مغرب کی اذان ہونے کو تھی تبھی یہ خبر ملی کہ امیر محترم جامعۃ الامام الالبانی تشریف لانے والے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ طلباء و اساتذہ میں ملاقات کے لیے ایک قسم کا والہانہ شوق پیدا ہو گیا، اور جیسے ہی مغرب کی نماز ختم ہوئی تمام طلباء آنن فانن جامعہ کا مخصوص لباس زیب تن کر جامع مسجد پہنچ گئے۔ بس کچھ ہی دیر کا انتظار تھا جو بمشکل ختم ہوا اور شیخ محترم رئیس جامعہ کے ہمراہ جامع مسجد تشریف لائے، 2 رکعتیں پڑھی، پھر اس محفل میں جا پہنچے جو آپ کے استقبال کے لیے سجائی گئی تھی۔ قرآن کریم کی تلاوت سے اس نشست کا آغاز ہوا، مدحت رسول کے فریضے انجام دیے گئے۔ عربی زبان میں جامعہ کے ایک طالب نے اپنے احساسات و جذبات کی ترجمانی کی۔ رئیس جامعہ فضیلت الشیخ مطیع الرحمن شیس محمد المدنی حفظہ اللہ نے آپ کا زوردار استقبال کیا، پھر امیر محترم مائک پر تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور اس کے رسول پر درود بھیجے، پھر طلباء سے مخاطب ہو کر یوں گویا ہوئے کہ یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، مدرسہ کھولنا بڑے دل و گردے کا کام ہے، ان جیسے لوگوں کی تعریف و ستائش ہونی چاہیے۔ آپ نے دوران خطاب طلباء کی بڑی تعداد دیکھ کر جامعۃ الامام الالبانی کے تئیں اپنی خوشی کا اظہار فرمایا اور طلباء کو محنت پر ابھارتے ہوئے کہا کہ عزیز طلباء، یہ دور انحطاط علمی کا دور ہے، حالانکہ لوگ چاند اور کہاں نہ کہاں پہنچ رہے ہیں لیکن ہم تنزلی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس لیے محنت از حد ضروری ہے۔ لوگ فضیلت الشیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کو بہت ذہین سمجھتے تھے، لیکن ذہانت تو جو تھی سو تھی، لیکن آپ اس سے کہیں زیادہ محنت و جفاکش انسان تھے۔ ایک ایک درس کو 8 مرتبہ پڑھ جایا کرتے تھے، لیکن افسوس آج وسائل تو زیادہ ہو رہے ہیں مگر محنتیں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے عزیز طلباء، مدرسے کی زندگی میں آنے والی پریشانیوں پر صبر کریں، محنت سے کام لیں، دعاؤں میں اپنے اساتذہ کو خوب یاد رکھیں۔ دعاؤں کی مناسبت سے آپ نے یکتائے روزگار امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مثال بھی دی اور کہا آپ اپنے استاد شافعی رحمہ اللہ کے لیے 30 سال تک دعائیں کرتے رہے، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے اساتذہ کے لیے کس قدر دعائیں کرنی چاہیے۔ شیخ نے اپنی باتوں کو طول دیتے ہوئے فرمایا کہ ادب تعلیم کا زیور ہے، آپ سب باادب بنیں، علم کی روشنی بڑے کمال کی روشنی ہوتی ہے، اس سے اپنی زندگی کو جلا بخشیں۔ اس علمی مجلس میں دوران گفتگو آپ نے بارہا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ذکر فرمایا اور ان کے علم کی مثال پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا خطاب قدرے لمبا ہوتا گیا اور باوجود اس کے آپ سفر کی تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے، پھر بھی طلباء کو علمی باتیں سناتے رہے، حتیٰ کہ رات کے 9 بج چکے تھے، تب آپ نے دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنی باتیں ختم کی اور ہم سب وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جامعہ کے مختلف شعبوں کی زیارت۔ اتوار کی صبح جب امیر محترم کی آنکھ کھلی، نیند سے بیدار ہوئے، سفر کی تھکاوٹ قدرے زائل ہوئی تو آپ رئیس جامعہ کے ہمراہ جامعۃ الامام الالبانی کے نئے کیمپس میں تشریف لے گئے، وہاں باجماعت فجر کی نماز ادا کی اور پھر خواہش ظاہر فرمایا کہ جامعہ کی زیارت کر لی جائے۔ البتہ شیخ ابو عریب حفظہ اللہ انہیں اپنے ساتھ لے کر جامعہ کے مختلف گوشوں کی زیارت کرواتے رہے۔ جامعہ کی نئی نئی عمارتیں اور وسیع و عریض میدان کو دیکھ کر آپ نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور جامعہ کے حق میں ڈھیر ساری دعائیں دی۔ پھر تقریباً 7:20 آپ نے مرکز زید بن ثابت شعبہ حفظ کی زیارت فرمائی اور اسی دورانیہ میں الہدیٰ برائٹ مشن پر بھی قدم رنجا ہوئے اور شیخ ابو عریب کے کارناموں سے خوش ہو کر کافی دعائیں دیتے رہے۔
نئی مجلس کا آغاز 12 مئی فجر کے بعد کا وقت تھا کہ رئیس جامعہ کی طرف سے ہمیں یہ پیغام موصول ہوا کہ آج صبح 7:30 بجے قسم البنات میں امیر محترم کا اجتماعی درس ہونا ہے۔ ایک نئی مجلس کا آغاز ہوا۔ حسب سابق قرآن کریم کی تلاوت سے محفل کا حسین افتتاح ہوا اور حمد باری تعالیٰ کے بعد مائک امیر محترم کے حوالے کیا گیا۔ تمام طالبات با ادب با حجاب بیٹھی رہیں اور شیخ محترم اخلاق حسنہ پر زور دیتے ہوئے انہیں خوب با ادب بننے کی تلقین کرتے رہے اور کئی مثالوں کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ با اخلاق و با کردار ہونا کیوں ضروری ہے۔ پھر شیخ محترم نے ایک عوامی شکایت کی طرف تمام طالبات کی توجہ مبذول کرائی اور کہا کہ اگر آپ کے مدرسے سے نکلنے کے بعد آپ کے سسرالی رشتہ دار آپ سے پریشان رہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ جہاں جائیں، جس گھر میں جائیں وہ جنت بن جانا چاہیے۔ آپ لوگوں کی خدمات اور گھریلو کام کاج سے بالکل دل نہ چرائیں۔ پھر آپ نے رئیس جامعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت پڑے تو ماؤں کو بلا کر یہ سمجھایا جائے کہ وہ انہیں گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹانے کا موقع دیں، بلکہ چھٹیوں میں ان سے ڈبل محنت کروائیں تاکہ سسرال جا کر اس طرح کی کوئی پریشانی باقی نہ رہ جائے۔ الغرض امیر محترم نے دوران خطاب ڈھیر ساری باتیں طالبات کے گوش گزار کی اور بارہا علامہ البانی رحمہ اللہ کا تذکرہ بھی فرمایا اور اپنی زندگی کے بہت سارے نایاب قصے بھی سنائے، جس سے سامعین کافی لطف اندوز ہوتے رہے۔